اس کو سمجھانے کے لیے 5 منٹ چاہیے. تو ٹائٹل میں نے پڑھا آپ کے سامنے، تبوک کے سفر میں قوم سمود کی بستی پر گزر. یہ ہیڈنگ. اب تبوک کیا ہے؟ دیکھو غزوہ تبوک ہوا ہے، بڑا مشہور غزوہ ہے، اور یہ میرے نبی کا آخری غزوہ ہے. جیسے غزوہ بدر ہوا، غزوہ احد ہوا، غزوہ خندق ہوا، غزوہ حنین ہوا، غزوہ موتا ہوا، اسی طرح غزوہ تبوک بھی ہوا. اب اس میں ہوا یہ کہ رومن امپائر، جو رومی سلطنت ہے، رومی سلطنت کے بارے میں میرے نبی کو پتہ چلا کہ یہ بڑے بھاری فوج کے ساتھ مدینے میں آ رہی ہے اور مسلمانوں پر حملہ کرنا چاہ رہی ہے. تو میرے نبی نے جمع کیا صحابہ کو، مشورہ کیا، اور 30,000 صحابہ کا لشکر لے کر نکلے. اب بڑی سخت گرمی تھی، پانی کی کمی تھی، اور باغات جو کھجور کے باغات تھے وہ بالکل تیار تھے، کھجوریں تیار تھیں. اب وہ ظاہر تجارت ہوگی اس کی، اس سے پیسہ آئے گا. تو یہ سب کچھ چھوڑ کر جانا صحابہ کے لیے بڑا مشکل تھا، لیکن نبی کا حکم تھا پھر بھی گئے. بات آ رہی سمجھ؟ ممکن ہے کہ میں آپ سے بھی کچھ سوالات کر لوں. غزوہ تبوک میں صرف ہیڈنگ بتا رہا ہوں، ابھی میں نے قصہ پڑھنا شروع نہیں کیا. دوبارہ ریپیٹ کر دیتا ہوں، غزوہ تبوک آخری غزوہ ہے میرے نبی کا. اس کے بعد میرے نبی کا انتقال ہو گیا تھا. غزوہ تبوک میں میرے نبی کو پتہ یہ چلا کہ رومی سلطنت مدینے میں حملہ کرنے کے لیے آ رہی ہے، بڑی بھاری فوج دے. تو 30,000 صحابہ کا لشکر لے کر نکلے میرے نبی روم. لیکن ہوا یہ کہ جنگ وغیرہ نہیں ہوئی. ایسا روک ڈالا اللہ نے کہ وہ رومی سلطنت جو رومن امپائر کے تھے وہ سارے پیچھے بھاگے. اپنا مال غنیمت وغیرہ، مال وغیرہ جو لاتے ہیں جنگ میں، وہ سب چھوڑ چھاڑ کے بھاگے. تو مال وغیرہ مل گیا تھا صحابہ کو، وہ لے کر واپس آ گئے مدینہ. یہ تبوک سمجھ آ گیا. لڑائی کوئی نہیں ہوئی، لڑنے کے لیے نکلے، مدینہ چھوڑ کر نکلے. 700 کلومیٹر کا سفر تھا، طویل سفر تھا، 700 کلومیٹر. تو سفر بہت طویل تھا، لیکن لڑائی کوئی نہیں. اب اس سفر میں جا رہے ہیں تو ایک قوم سمود کی بستی پر گزر ہوا. ایک بستی ہے قوم سمود، اس کا نام ہے سمود، قرآن میں بھی آیا اس کا ذکر. اب یہ قوم کیا تھی؟ قوم سمود ایک ایسی قوم تھی، بڑے بڑے طاقتور لوگ تھے. حضرت صالح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا کہ آپ جاؤ دین کی دعوت دو. انہوں نے دین کی دعوت دینا شروع کی، لیکن انہوں نے نہیں مانا. انہوں نے کہا کوئی معجزہ دکھاؤ. ایسا ہی ہوتا ہے، قومیں یہی کرتی ہیں اکثر. میرے نبی کو بھی کہا تھا کہ معجزہ دکھاؤ، یہ چاند دیکھ لو توڑ کے دکھاؤ. تو میرے نبی نے اشارہ کیا ٹوٹ گیا. مشہور واقعہ. تو قوم سمود کے لوگوں نے حضرت صالح علیہ السلام کو کہا کہ آپ کوئی معجزہ دکھاؤ. اور معجزہ کیا بولا کہ یہ پہاڑی ہے، اس میں سے اونٹنی نکلے اور آتے بچہ دے. ایسا معجزہ. لیکن نبی تو نبی، اس نے اللہ سے دعا مانگی اور یہ معجزہ ہو گئی. پہاڑ پھٹا، باہر اونٹنی آئی، اس میں بچہ دے دیا. اب بنتا کیا ہے کہ قوم مان لے، بات مان لے، ایمان لے کر آ جائے اللہ پر. ایسے ہی کچھ لوگ لے کر آئے، کچھ لوگ نہیں لے کر آئے. تو حضرت صالح علیہ السلام نے کہا کہ ظاہر یہ اونٹنی ہے، پانی بھی پیے گی، تو اس کا پانی کے دن مقرر کر دیے، اور ظاہر کھیتوں میں کھائے گی پیے گی، تو آپ چھیڑنا نہیں اس کو. لیکن وہ سرکش لوگ تھے، انہوں نے پلان وغیرہ کیا، اس اونٹنی کو ہی مار دیا. تو حضرت صالح علیہ السلام نے 3 دن کا حکم دیا، 3 دن کا ٹائم دیا، اور یہ کہا کہ بس 3 دن انتظار کرو، اللہ کا عذاب تم پر آنے والا. تو پھر اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتے کو بھیجا جسے چیخ ماری، تو ان سب کے کلیجے پھٹ گئے. اس پوری قوم کے کیا پھٹ گئے؟ اب دیکھو قوم عاد کو اللہ نے ہوا سے ختم کیا، اور قوم سمود کو کس سے؟ چیخ. کیا ہے چیخ؟ یہاں کوئی چیخیں کھڑے ہو گئے، آپ کی جان نکلے گی؟ دانش بھائی چیخنے تو کسی کی جان نکلے گی نہیں. وہ فرشتے کی چیخ تھی. اللہ تعالیٰ دکھا رہا ہے، بتا رہا ہے کہ دیکھو معمولی چیز سے میں کر دوں گا. ہوا کیا ہے؟ بائک پہ جاتے ہوا نہیں لگتی ہمیں. تو ایک قوم کو ہوا سے ہلاک کر دیا، اور ایک فرشتے کو حکم دیا بس پہاڑ پہ جاؤ، ایسے چیخ مارو. اس نے چیخ ماری، اللہ نے ایسا اس میں اثر ڈالا، سب کے کلیجے پڑ گئے، سب وہیں پر. تو ایک ٹائٹل میں نے سمجھایا آپ کو کہ تبوک کے سفر میں قوم سمود کی بستی پر گزر. ابھی سمجھ آیا؟ تو ابھی سن لو. غزوہ تبوک مشہور غزوہ ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری غزوہ ہے. میرے نبی کو اطلاع ملی کہ روم کا بادشاہ مدینہ منورہ پر حملہ کرنے کا ارادہ کر رہا ہے، اور بہت بڑا لشکر لے کر شام کے راستے سے مدینہ کو آ رہا ہے. شام سے کہاں آ رہا ہے؟ مدینہ. اس خبر پر 5 رجب 9 ہجری کو میرے نبی اس کے مقابلے کے لیے مدینے
مدینے سے روانہ ہو گئے. چونکہ زمانہ سخت گرمی کا تھا, تو میں نے شروع میں آپ کو بتایا گرمی کا موسم تھا اور مقابلہ بھی سخت تھا, اس لیے میرے نبی نے صاف اعلان فرما دیا تھا کہ روم کے بادشاہ سے مقابلے کے لیے چلنا ہے, تیاری کر لی جائے. اور حضور نے خود اس کے لیے چندہ فرمانا شروع کیا, چندہ بھی کیا صحابہ سے. یہی لڑائی ہے جس میں حضرت ابوبکر گھر کا سارا سامان لے آئے, اور جب ان سے پوچھا کہ گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا ہے, تو فرمایا کہ ان کے لیے اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑا ہے. اور حضرت عمر گھر کے پورے سامان میں سے آدھا سامان لے کر آ گئے, اور حضرت عثمان نے 1/3 لشکر کو پورا سامان مہیا کی فرمایا. یعنی حضرت ابوبکر, عمر, عثمان نے کافی سامان مال کی صورت میں وہ دیا. اور اسی طرح ہر شخص اپنی حیثیت سے زیادہ ہی لایا. اس کے باوجود چونکہ عام طور سے تنگی تھی, اس لیے 10 آدمی ایک اونٹ پر تھے. اندازہ لگائیں, ایک اونٹ پر 10 آدمی. حارث بھائی کی میٹنگ میں تو میں مختصر کروں گا. اور ہوا یہ کہ اسی وجہ سے اس لڑائی کا نام حیش العسرہ, تنگی کا لشکر, عربی میں لکھا ہوا ہے, اردو میں تنگی کا لشکر. اسی وجہ سے اس غزوے کا نام کیا پڑ گیا, تنگی کا لشکر. یہ لڑائی نہایت ہی سخت تھی کہ سفر بھی دور کا تھا, اور موسم بھی اس قدر سخت کہ گرمی کی انتہا نہیں تھی. اور اس کے ساتھ ہی مدینہ طیبہ میں کھجور کے پکنے کا زمانہ زور پر تھا کہ سارے باغ بالکل پکے ہوئے کھڑے تھے, اور کھجور ہی پر مدینے والوں کی زندگی کا زیادہ دار و مدار تھا کہ سال بھر کی روزی جمع کرنے کا گویا یہی زمانہ. سمجھ آیا؟ تو ان حالات میں یہ وقت مسلمانوں کے لیے نہایت سخت امتحان کا تھا کہ ادھر اللہ کا خوف, حضور کا ارشاد جس کی وجہ سے بغیر جائے نہ بنتی تھی, اور دوسری جانب یہ ساری دقتیں کہ ہر وقت مستقل روک تھی. یعنی ظاہر پیچھے مال ہوگا اتنا تو اس کو چھوڑ کر, اب یہاں پر حضرت علی مدینہ منورہ میں رہے اور باقی صحابہ میرے نبی کے ساتھ نکل گئے. کچھ صحابہ نہیں جا سکے, بعد میں انہوں نے توبہ کی, ان کا ذکر ابھی آئے گا. اور دوسری جانب یہ ساری دقتیں, بالخصوص سال بھر کی محنت اور پکے پکائے درختوں کا یوں بے یار و مددگار چھوڑ جانا جتنا مشکل تھا وہ ظاہر ہے, مگر اس سب کے باوجود اللہ کا خوف ان حضرات پر غالب تھا. اس لیے منافقین میں جو بچے تھے, عورتیں تھے, مرد تھے, وہ ان سب نے تو بہانے بنائے. اور وہ لوگ بھی جو بضرورت مدینے میں چھوڑے گئے یا کسی قسم کی سواری نہ مل سکنے کی وجہ سے روتے ہوئے رہ گئے. یعنی وہ کہہ رہے ہیں کہ منافقین رہ گئے مدینہ میں, اور وہ لوگ جن کو کوئی سواری نہیں ملی جانے کے لیے, تو وہ لوگ مدینہ میں رک گئے. سمجھ آ رہا ہے یہ کہانی؟ یہ کہاں جا رہا ہے؟ شام سے ہاں, مدینہ سے شام جا رہا ہے. تو اب فائدہ سن لو اس کا, جو میں مختصر کر رہا ہوں اس کی وہ شروع ہو گئی. اب ہوا یہ کہ اسی راستے میں قوم سمود کی بستی پر گزر ہوا. قوم سمود کو میں نے بتایا نا جو عذاب ہوا, اسی بستی سے میرے نبی اور صحابہ کو گزر ہوا. تو میرے نبی نے فرمایا کہ دامن سے اپنا منہ, اپنا چہرہ انور کو ڈھانپ لو. یعنی اپنی جو قمیص کا دامن ہے اس سے اپنے چہرے کو ڈھانپ لو, اور اونٹنی کو تیز کر دیا, اور سب کو کہا کہ اونٹنیوں کو تیز کر دو. اور صحابہ کو بھی حکم فرمایا کہ یہاں سے تیز چلو اور ظالموں کی بستی میں سے روتے ہوئے گزرو. ظالموں کی بستی ہے, منہ ڈھانپو, اپنی اونٹنیوں کو تیز کرو اور روتے ہوئے گزرو, اور اس سے ڈرتے ہوئے گزرو کہ تم پر بھی خدا نخواستہ وہ عذاب کہیں نازل نہ ہو جائے جو ان پر ہوا. کیسا ڈر ہے اللہ کا, سمجھ آ گئی کہانی؟ تو فائدہ ہے کہ فائدہ پڑھ رہا ہوں, ختم کر رہا ہوں. اللہ کا پیارا نبی اور لاڈلا رسول عذاب والی جگہ سے ڈرتا ہوا, خوف کرتا ہوا گزرتا. میرے نبی گزرتے تھے کسی جگہ سے جہاں عذاب ہوا ہو یا آیا ہو, تو بڑے خوف سے, بڑا ڈر کے ساتھ گزرتے تھے. اپنے جانثار دوستوں کو بھی اس سخت مجبوری کے وقت کی جانثاری کا ثبوت دیتے تھے, روتے ہوئے جانے کا حکم فرماتے تھے. خدا نخواستہ وہ عذاب ان پر نہ نازل ہو جائے, ہم لوگ کسی بستی میں زلزلہ آ جائے تو اس کو سیرگاہ بناتے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ کسی بستی میں زلزلہ آ جائے تو ہم لوگ کیا کرتے ہیں, اس کو تفریح گاہ بنا دیتے ہیں. چلو دیکھ کے تو آئے ہیں کیا ہوا, ایسا کرتے ہیں. اور کھنڈروں کی تفریح کو, کھنڈرات بن جاتے ہیں تو اس کو تفریح گاہ بنا دیتے ہیں. اور رونا تو درکنار, رونے کا خیال بھی دل میں نہیں آتا. اللہ سے دعا جو کچھ سنا